खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से तिलावत सुने। अहद जदीद में से मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील 21 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें बेच देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमी बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। मेरी तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो। आप सब भी ज़रा एक दूसरे को पाम संडे मुबारक कहें। और मेरी दुआ है ये कलीसिया एक ऐसी खूबसूरत कलाम मुक़द्दस को जानने वाली और समझने वाली कलीसिया बने। दूसरी कलीसियाँ जो आजकल पंजाबी में कहते हैं लाई लग, जहाँ देख देखी और जहाँ इज्तिमा देखा जिस्मानी शफा का, वहाँ भाग गए। जिस तरह दरबारों में लोग भागते हैं आजकल, यही अंदाज नामी मसीहों का है। काश वो ये सीखें कि खुदावंद हमारे दिलों में सुकूनत करता है, उसको काम करने दें। उसको मानेंगे तो वो काम करेगा। रूहुल कुद्दुस पर यकीन करेंगे तो वो हमारे दिलों में काम करेगा। उसको अपने घरानों में आने देंगे तो वो काम करेगा। हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा ईमान है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे हों, वो वहाँ भी हाजिर और नाजिर होता है। वो हमारे दिलों में सुकूनत करता है। और आज जब हम गिरजा घरों में हाजिर हैं तो याद रखिएगा, गिरजा घर इबादत का घर है, मेल मलाप का घर है, शुक्रगुजारी का बेहतरीन एक मरकज़ है, कलाम सीखने का घर है। घर बैठे टीवी पे ही देख लेना पूरी बात नहीं। जो मेल मलाप, जो रफ़ाकत, शराकत गिरजा घर में हासिल होती है वो कहीं नहीं होती। ये कलीसियाई मेल मलाप की एक अलामत होती है। वरना आज इस पैगाम को ऑनलाइन भी तो कई लोग सुन रहे हैं ना, लेकिन वो तन्हा अपने घरों में बैठे हैं। उनकी मजबूरी है कि वो गिरजा घर में नहीं आ सकते। लेकिन ये खुदावंद का खूबसूरत इंतज़ाम है कि उसने हम सबों को ये खूबसूरत जगह अता की है कि हम एक ख़ानदानी और कलीसिया माहौल में बैठे और ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अजीज़ों, आज का खूबसूरत सरमन पैगाम ये एक तारीख़ी पैगाम है
اور ایک تاریخی واقعہ ہے۔ مسیح کو نہ ماننے والے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، مسیح پر ایمان نہ لانے والے لوگ بھی اس واقعہ کی نفی نہیں کر سکتے۔ مسیح خداوند کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کی پیشن گوئی زکریا نبی کی کتاب میں کی گئی، پھر متی کی انجیل میں، مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیل میں اس خوبصورت واقعے کا ذکر ہے۔ ہم عام طور پر اس دنیا جہاں میں کہتے ہیں کہ کوئی بات کہنی ہے، ثابت کرنی ہے تو 2 یا 3 گواہ ہونے چاہیے نا۔ کلام مقدس میں بہت ساری باتیں خوبصورت شہادتوں کے ساتھ ملتی ہیں جسے کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، اور ہمیں بائبل مقدس کی، پرانے عہد کی، انبیاء کے صحائف کی شہادتوں پر پورا یقین ہے۔ اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں جب زکریا نبی کی کتاب میں کہا ہے کہ دیکھ سیون کی بیٹی گھبرانا نہیں، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، اور وہ بات پھر متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے، ابھی ہماری بیٹی نے خوبصورت انداز میں وہ تلاوت کی ہے کہ جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگہ کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ، فلاں جگہ پر ایک گدھی بندھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی پاؤ گے، اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ خداوند یسوع مسیح کا ایمانداروں کو حکم، شاگردوں کو حکم، جاؤ یہ کام کرو۔ خداوند جانتا تھا کہ کوئی انکار بھی کر سکتا ہے نا، لیکن جب خدا دلوں کو تیار کر دیتا ہے تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا، اور خدا ایمانداروں کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی کچھ کرو۔ اگر خداوند چاہے تو اس نے صرف ایک ہی لفظ بولنا ہے، اور وہ لفظ ہے ہو جا، اور ہو جانا ہے۔ دنیا جہاں کا اختیار اس کے پاس ہے نا۔ بے شک ابلیس اس جہاں میں دھندناتا پھر رہا ہے نا، انسانوں کو پھاڑتا ہے، مارتا ہے، اور اس نے انسانوں میں بھی وہی درندگی پیدا کر دی ہے۔ ہم اپنی مسیحی خوبیاں اور وہ خداداد صلاحیتیں جو خداوند نے ہم میں ڈالی ہیں، ان کا استعمال کم کرتے ہیں، اور ابلیسی درندگی کو زیادہ استعمال کرتے ہوئے دنیا جہاں کے اس امن کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں۔ اور آج یہاں یروشلم میں امن اور سلامتی کا بادشاہ نہ ہتھیاروں کے ساتھ آ رہا ہے، نہ گھوڑوں پر آ رہا ہے۔ گھوڑے بھی جنگ کی علامت تھے اور بڑے لوگ رکھا کرتے تھے، گدھے عام لوگوں کے پاس تھے جو محنت مزدوری کے لیے تھے۔ اور گدھے کی ایک اور خوبی بھی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، پر اس کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہیں، ان میں ثابت قدمی ہے۔ یسوع نے گدھے کے بچے پر بیٹھنا پسند کیا تاکہ وہ آہستہ آہستہ چلے، بھیڑ اس کے ساتھ ساتھ چلے، اس کو چھو سکے، اس کو قریب سے دیکھ سکے۔ اگر وہ گھوڑے پر ہوتا تو گھوڑے کے قریب آنا مشکل ہوتا ہے، وہ مار بھی دیتا ہے۔ اور عزیزو، آہستہ آہستہ پرامن جلوس یروشلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور عزیزو، جس طرح آج کل ہم اپنے پروگراموں میں کئی دن کسی پروگرام کی تیاری کرتے رہتے ہیں، یہ ایسا نہیں تھا، یہ اچانک تھا، اور معمولی سی تیاری ہے۔ ایک ہلکی سی آواز ہے کہ یروشلم میں امن اور سلامتی کا بادشاہ داخل ہو رہا ہے۔ اور دوسری خوبصورت بات یہ تھی، لوگ جانتے تھے کہ وہ ہے جس نے لازر کو زندہ کیا ہے۔ لازر کو زندہ کرنا بھی فقیہ اور فریسیوں کے لیے اور اس دور کے عالموں کے لیے
ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا کہ یہ اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے. چوگے تو ہم بہت اچھے پہنتے ہیں، سلام تو لوگ ہمیں بہت کرتے ہیں، پر یہ جو اختیار ہے یہ یسوع کے پاس ہے. اور یہ حسد تھا. آج بھی دنیا جہاں میں عزیزو، جو آپ کی عمر بڑھتی ہے، جو آپ کا تجربہ بڑھتا ہے، جو آپ علم میں بڑھتے ہو، آپ محسوس کرو گے کہ دنیا جہاں میں حسد بے شمار ہے. سگے بہن بھائی حسد کرتے ہیں، سگے رشتہ دار حسد کرتے ہیں، کلیسیا میں دینی رہنما ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ملک پاکستان کا یہ کلچر ہے، برے صغیر کا یہ کلچر ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی ہے، ایک دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دینا. یہ ابلیسی سوچ ہے، حسد ابلیسی سوچ ہے. یہ امن اور سلامتی اور محبت کی سوچ نہیں ہے. اور یہاں عزیزو، دینی رہنما، بڑے بڑے پیارے چوغے پہننے والے فقی اور فریسی، انہیں فکر لاحق ہے اور تنزیہ یہ کہتے ہیں، دیکھو یہ یوسف بڑھئی کا بیٹا ہے نا، کیا اس کی بہنیں ہمارے گھروں میں نہیں؟ یعنی یہ ہم سے اعلیٰ کہاں ہے؟ یہ ہم سے اعلیٰ کہاں ہے؟ ہم بھی اکثر آپس میں ایک دوسرے کو طنزیہ انداز میں کہتے ہیں، وہ کل یہ پیدل چلتا تھا، کل یہ سائیکل پہ چلتا تھا، آج کہاں پہنچ گیا؟ اس کے بچے کیسے اچھے اسکولوں میں پڑھ گئے، یہ اچھے کپڑے کیسے پہننے لگے؟ ایک محدود سی حسد آج انسانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے. اور عزیزو، شرع کے عالم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں اور کوشش کریں کہ جلوس کی صورت میں لائیں. لیکن دیکھیں، ایک امن اور سلامتی کا بادشاہ جس کے پاس کوئی ملکیتی گھر نہیں ہے، وہ اس دنیا جہاں میں 33.5 سال رہا، اپنے لیے کچھ نہیں بنایا اور سواری کے لیے گدھا مانگا ہے، جھیل پار کرنے کے لیے، ایک دوسرے علاقے میں جانے کے لیے کشتی بھی مانگ کر، اور آخری فصح بھی کسی کے گھر میں ایک کمرہ مانگ کر وہاں کی، اور قبر بھی اپنی نہیں تھی، مانگی ہوئی تھی. امیر لوگ اپنی قبریں پہلے ہی تیار کروا لیتے تھے، غاروں میں خوبصورت قبریں. آج بھی عزیزو، میں نے لاہور میں اور کئی شہروں میں جو بڑے لوگ ہیں، مسیحی قبرستان کی بات کروں گا میں، انہوں نے پہلے سے ہی اپنی قبر اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ تیار کروا رکھی ہے. ایک جگہ پہلے سے ہی انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی ہے، اور یہاں مسیح مانگے کی قبر میں. لیکن یہ حلیم سا شخص، ادنا خادم، اور جب میں ادنا خادم کہتا ہوں تو برا منائیے گا، میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو کہا ادنا خادم، تو برا منا گیا، کہنے کا عظیم خادم کہا کرو. اور کوئی تمہیں عظیم خادم کہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو تو ادنا کہنا چاہیے نا، خادم اعلیٰ تو نہیں کہنا چاہیے نا. ہم پاسٹرز خادم اعلیٰ نہیں ہیں، ہم ادنا ہیں، معمولی ہیں. اور میں ہمیشہ اپنے لیے بھی اور اپنے باپ دادا کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہم معمولی خادم تھے، ہیں، کچھ بھی نہیں تھے. خداوند نے ہمیں چنا، اس نے ہمیں عزت دی، اس نے ہمیں سرفراز کیا. ہم کوئی قوم اور قبیلہ نہ تھے. برے صغیر میں کن کن اقوام سے خداوند نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں شاہی کاہنوں کے فرقہ میں شامل کر دیا. اب اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ پولس کہتا ہے میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں. اور اگر مسیح ہمبل ہے، حلیم ہے، فروتن ہے، تو پولس نے
हलीमी और फरोतनी का खूबसूरत दर्स दिया है। और अगर पौलुस ने ये दर्स दिया है तो मैं और आप जो उसके शागिर्द हैं, हम क्यों झूठ बोलें? हम क्यों मक्कारी का एक खौल अपने ऊपर चढ़ाएं? हम क्यों झूठ का खौल अपने ऊपर चढ़ाएं? हम जो हैं वो कहें, हम जो हैं वो कहें, हम जो कर सकते हैं वो करें। झूठ बोलने से हम अपनी अनाह की तस्कीन तो कर सकते हैं, वक्ती तौर पर गरीब आदमी को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो गरीब आदमी भी बाद में कहेगा बातें तो बहुत करता था पर पल्ले कुछ नहीं है। पल्ले कुछ नहीं है। बातें तो करता था, मेरा फलां एमएनए, मेरा फलां एमपीए, मेरा फलां चौधरी, ऐसा चौधरी जिसके 25 मरबे हैं, पर मैं उसके कमाद में से गन्ना नहीं तोड़ सकता। मसनूई खौल हमने चढ़ा रखा है। अगर हम अपने आप को कह देंगे असी माड़े हाँ, असी गरीब हाँ, असी यतीम हाँ, जो यतीम है वो कह सकते हैं ना, मैं भी यतीम हूं, हम कह सकते हैं। अगर अपने आप को मस्कीन मस्कीन यतीम कहेंगे तो कोई हमें मार नहीं देगा। खुदावंद तो जानता है ना, हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, 70 वरे भी 80 वरे भी आखिर नू फिर भी फना। तो जब तक इस दुनिया जहां में है, मसीह की मानद बनने की कोशिश करें। और अजीजों, मसीह ने हलीमी और फरोतनी का ऐसा खूबसूरत दर्स दिया कि उसके साथ चलने वाले लोग, उसे प्यार करने वाले लोग, उन्होंने रास्ते में अपने कपड़े बिछा दिए, अपनी चादरें बिछा दी। ये निशान है कि हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे अपना बादशाह मानते हैं। आज के दौर में लोग अपना काम निकलवाने के लिए पगड़ी पांव में रखते हैं, और होशियार बहनें जो हैं वो दुपट्टा उतार के रख देती हैं, है ना। और पगड़ी वाला भी जानता है, दुपट्टे वाला भी जानता है, कोई बात नहीं मेरे पास और है। और यहां अजीजों खूबसूरत निशानी क्या है? अपने कपड़े राहों में बिछा रहे हैं। इसका मतलब है यीशु हम तेरे मती हैं, तू हमारा मालिक है। और कुछ लोगों ने एक और खूबसूरत निशान पेश किया, खजूर की डालियां काट ली दरख्तों से और रास्तों में फैला दी। ये पुराने अहद में खैमों की ईद पर, ईद ख़याम के मौका पर किया करते थे। और खजूर की डालियां जब लोग लहराया करते थे तो ये फतह मंदी का निशान हुआ करता था। आज के दौर में बंदूक के फायर करना फतह मंदी का निशान है, पटाखे चलाना फतह मंदी का निशान है। देखिए सोच, चाहे गरीब आदमी, बीमार आदमी डर से गिर पड़े, वो कहते हैं मेरी बंदूक तो देखो ना, हाँ मेरे पास गोलियां हैं, देखो मैं पटाखे चला सकता हूं। और पुराने अहद का खूबसूरत निशान खजूर की डालियां, फतेहमंदी का निशान। और अजीजों, आज ये छोटी सी हकीर सी भीड़, पहले मैंने कहा अदना सा खादम, मैं भीड़ को भी कहने लगा हूं हकीर सी भीड़, माड़े लोग से ना। हकीर सी भीड़ उस जलाली जमात का नक्शा पेश कर रही है हकीर, पर जलाली जमात का नक्शा पेश करती है। वो जलाली जमात जो यीशु मसीह के तख्त के आसपास है अजीजों। लेकिन यहां हकीर सी जमात बर्रा के आगे पीछे चल रही है। कितना खूबसूरत मुआजना है मुकाशवा की किताब से। और अजीजों, वो इस तरह खूबसूरत अंदाज में खुदावंद का इस्तकबाल कर रहे हैं, और खुदावंद यरूशलेम में दाखिल होने के लिए अपनी कमर कस रहा है। कमर कसना आप जानते हैं, कुछ दीनी रहनुमा कमर बंद बांधते हैं, यीशु के शागिर्द भी बांधा करते थे, ये कल्चर था उस जमाने का।
یہ بھی یاد رکھیے گا، بہت ساری باتیں جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو وہ پس منظر کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب وہ فتح کر کے جب داخل ہوتا ہے تو اب اپنا کمر بند بھی کھول رہا ہے کہ دیکھو ہم یروشلم میں پہنچ چکے ہیں، اور زکریا نبی کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ سیون کی بیٹی سے کہو، یروشلم کی بیٹی سے کہو، سیون بھی اسی کا نام ہے، کلیسیا کی بیٹی سے کہو، کلیسیا سے کہو، ہم سب یہ کہیں گے دیکھ تیرا بادشاہ جو گدھے پر سوار ہے وہ یروشلم میں آتا ہے۔ یروشلم ایک مثال کے طور پر آج ہمارے سامنے ہے۔ شروع میں نے کہا نا، اب یروشلم میں تو ہم نہیں جا سکتے نا بار بار۔ جب یسوع نے ہمیں سکھا دیا ہے نئے عہد نامہ میں، دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یعنی اب یروشلم سے بڑھ کر ایک اور آگے قدم ہے، دل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات، دلوں میں سکونت کرتا ہے، پر قبولیت تو ہماری مرضی ہے نا۔ ہم روبوٹس نہیں ہیں، ہمیں خداوند نے روبوٹس نہیں بنایا۔ خداوند نے ہمیں آزادی دی ہے کہ تم آزاد ہو، سوچو، ذہن دیے ہیں، سوچو۔ اور عزیزو، وہ نبوت کی باتیں پوری ہوئیں، اور جب اس نے کہا کہ جاؤ گدھے کو فلاں گلی میں جا کے دیکھو، اس کے بچے کو لے کر آؤ، اور انہیں حکم دیا اور کہا میرے پاس لے آؤ، تو اس کا ایک اور خوبصورت مطلب بھی ہے۔ ان تشریحات پر بھی غور کیجیے گا کہ خداوند کو روحوں پر بھی اختیار ہے، اس کو روحوں پر بھی اختیار ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ نہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اور کیا اگر وہ پوچھے تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ جانتے تھے کہ خداوند نے ان کے گدھے کو کوئی مشکل تو اپنے پاس نہیں نہ رکھنا، خداوند تو کسی چھینتا نہیں تھا نا۔ اور عزیزو، اس کا یہ بھی مطلب ہے، کیا ایماندارو، جب تم گواہی کے لیے جاؤ گے، جب تم اپنی زندگی میں رہو گے اس دنیا میں، تو رکاوٹیں آئیں گی۔ کبھی کوئی ایماندار یہ نہ سوچے کہ میں بیمار نہیں ہوں گا، کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ پہ مصیبت نہیں آئے گی۔ اور جو یہ درس دیتے ہیں نا کہ مسیح پر ایمان لاؤ اور تم خوشحال ہو جاؤ گے، بیمار بھی نہیں ہوگے، وہ کم عقل ہیں، وہ کلام مقدس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں خوشحالی کا کلام، خوشحالی کی تھیولوجی، خوشحالی کا نظریہ پیش کرنا۔ بائبل مقدس میں ایمانداروں کے لیے دکھوں کا کلام، دکھ بری زندگی، دکھوں میں سے گزرنا، تنگ راستے میں سے گزرنا۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی صلیب اٹھائے۔ یہ خوشحالی کی تھیولوجی نہیں ہے، یہ دکھوں میں سے گزرنے کی تھیولوجی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو کائنات کو اپنے کلام سے سنبھالتا ہے، وہ بھی دکھوں میں سے گزرا ہے۔ انسانی بدن میں اس نے یہ ہمیں سکھا دیا کہ جب تک تم اس انسانی بدن میں ہو، دکھوں میں سے گزرنا ایک دنیاوی عمل ہے۔ اور عزیزو، اسی لیے میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، کچھ لوگ برا منا جاتے ہیں کہ شاید میں جسمانی شفا کے خلاف ہوں۔ ہرگز نہیں، مجھے بھی تو بلڈ پریشر ہے نا، مجھے بھی تو شوگر ہے، مجھے بھی تو صحت چاہیے نا، پر یہ میری ترجیح نہیں ہے، یہ میری ترجیح نہیں ہے۔ میری ترجیح یہ ہے کہ اے خداوند تو مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ پولس رسول نے خواہش کا اظہار کیا تھا، خواہش کیا تھی؟ ہو سکے تو یہ کانٹا میرے بدن سے نکل جائے،
یہ اس کی خواہش تھی. یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میں 80 برس تک ہی تندرست رہوں. یہ خواہش ہے نا, خدا کی مرضی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں جسمانی شفا کے خلاف نہیں. میں کہتا ہوں اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اگر تم مناسب سمجھتا ہے تو مجھے صحت دے, اور اگر تم مناسب نہیں سمجھتا تو تم مجھے کمزوری میں بھی استعمال کر. اور خداوند کمزوری میں بھی استعمال کرتا ہے. خداوند نے بر صغیر پاک و ہند کی کلیسیا کیسے بنائی؟ شاگرد تیار کیے, پہلی صدی میں آئے, تم اور رسول آئے, 18ویں صدی میں مغربی مشنری آئے, پہلی صدی میں مشرق وسطی کے مشنری آئے. یہ کلیسیا قائم ہوئی, دکھوں میں سے گزرتی ہوئی. اس کی بنیاد میں تلوار نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح چاہتا تو وہ اپنے منہ کے کلام سے سب کچھ فتح کر سکتا تھا, لیکن اس کا منصوبہ کیا تھا کہ میں بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دوں گا. میں کفارہ دوں گا. میں نے انسان کو پیدا کیا ہے, انسان نے غلطی کی ہے, اس کا کفارہ میں دوں گا. اور اس لیے خدا انسان کے روپ میں دنیا میں آیا. یسوع میں جو روح ہے وہ خدا کی روح ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں خدا باپ کے روپ میں, خدا بیٹے کے روپ میں, اور خدا روح القدس کے روپ میں. اور آج میں اور آپ جو یہاں پھرتے ہیں, ہم مسیح کے شاگرد ہیں. ہم اس کو پیش کرتے ہیں کیونکہ اس کا روح ہم میں سکونت کرتا ہے. عزیزو, دنیاوی بادشاہ گھبرا گئے تھے اور وہ سوچنے لگے کہ آج یہ جو ہجوم یروشلم میں داخل ہو رہا ہے, کہیں یروشلم کو فتح ہی نہ کر لے. یاد ہے جب آپ بڑے بڑے جلوس دیکھتے ہیں اپنے ملک میں تو حکومت وقت گھبرا جاتی ہے کہ کہیں یہ ہمارے ایوانوں پر ہی قبضہ نہ کر لیں. یہ ہر دور کی بات کر رہا ہوں, میں کسی خاص دور کی بات نہیں کرتا, میں انسانی سوچ کی بات کر رہا ہوں. اور عزیزو, یہاں میرا خداوند مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے, جاؤ اور کچھ کرو. پہلا کام یہ کرو, جاؤ جا کے گدھے کا بچہ لے کر آؤ, کچھ کرو. خداوند نے لازر کی قبر پر بھی چاہتا تو وہ پتھر خود ہی ہٹا سکتا تھا نا. جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ پتھر کو بھی ہٹا سکتا تھا. جو تاریکی کو روشنی میں بدل سکتا ہے وہ پتھر کو ہٹا سکتا تھا. پر اس نے کہا تم اس پتھر کو ہٹاؤ, کچھ کرو. اور آج میں مسیحی ایمانداروں کو جو اس کلام مقدس کو سن رہے ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اور آپ مسیح خداوند کے قرض دار ہیں. خدمت میں بھی قرض دار ہیں, دینے میں بھی قرض دار ہیں. ہم اپنی ذات کا خیال کرتے ہیں, مسیح کو عزت اور جلال دینے کا خیال کم کرتے ہیں. اور عزیزو, خداوند نے ان کو یہ سکھایا کہ دیکھو جاؤ اور کام کرو, اور لوگوں کو دیکھو کہ انہوں نے بڑی شان سے اس کا استقبال کیا. اور حال دیکھیے گا ذرا لوگوں کا, اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے جو نعرہ بلند کیا وہ بڑا خوبصورت ہے. میرے ساتھ مل کے بولیے گا, ہوشنا. اونچی آواز میں, ہوشنا. اس کا مطلب ہے ہم تیری منت کرتے ہیں, ہمیں بچا لے. ہم تیری منت کرتے ہیں, ہمیں بچا لے. کتنے پیارے الفاظ ہیں یہ. وہ جانتے ہیں کہ یہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. یعنی جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے نا, وہ تو دنیاوی اختیار میں ہی اپنے آپ کو الجھائے ہوئے تھے نا. وہ معاشی اور معاشرتی مسائل تو دور نہ کر سکے نا. انہیں یقین ہے کہ یہی یسوع ان کو بچائے گا. اور نعرہ کیا ہے,
होशना इसके माने मैंने क्या बताया, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें अभी बचा ले। इसका जो दूसरा मानी है वो भी जरा मेरे साथ मिलकर बोलिएगा। होशना के मानी दूसरा मतलब क्या है? मुबारक है वो, ऊंची आवाज में, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। सब कौमें उसे खुश नसीब कहेंगी। आमीन। ये ज़बूर की किताब उसके 73वें बाब में 17वीं आयत में लिखा है, और दाऊद नबी की किताब में ये भी लिखा है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद है। होशना के कितने खूबसूरत माने हैं? 2, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें बचा ले, और मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और अजीजों, पहली सदी में जब ये कलीसिया की बुनियाद रखी गई तो लोग होशना का इस्तेमाल बहुत करते थे। खुदावंद के लिए खूबसूरत अल्फाज हैं कि तुम्हें बचा, ये कौम मुबारक है, तेरी बादशाहत मुबारक होगी। और एक गलती वो कर रहे थे, हजूम एक गलती कर रहा था। वो ये समझ रहे थे कि शायद आज ये पूरे यरूशलेम का इख्तियार लेके रोमी बादशाहों को शिकस्त दे देगा। रोमियों की हुकूमत थी ना उस वक्त, और बनी इसराइल के जो फकीर और फरीसी थे, आलम थे, वो भी बादशाह को भड़काना चाह रहे थे कि देखो ये आदमी अपने आप को बादशाह कहता है, ये शख्स, इसका पस मंजर देखो, इसकी फैमिली बैकग्राउंड देखो, ये कुछ भी नहीं है, और अपने आप को बादशाह कहता है, और अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, और अवामो नास इसको यहूदियों का बादशाह कहते हैं। ये रोमियों के साथ, रोमन हुक्मरानों के साथ हमारा बहुत बड़ा फड्डा करवाएगा। और अजीजों, कलीसिया जो भीड़ थी वो ये समझती थी कि शायद अब ये हमारा दुनियावी बादशाह बन जाए, लेकिन ये उनकी भूल थी। लेकिन अजीजों, यहाँ खूबसूरत बात जो एक और गौर तलब है, जब हमने इस हवाला को सुना जो हमारी बेटी ने पढ़ा, तो अल्फाज पर आपने ज़रूर गौर करना जाके। मत्ती, मरकस और लूका की इंजील में ये हवाला जात हैं। लिखा है, फरिश्ते कहते हैं ज़मीन पर सुलह, फरिश्ते कहते हैं ज़मीन पर सुलह। ये मत्ती, मरकस और लूका की इंजील में पढ़िएगा। मुकद्दसीन कहते हैं आलमे वाला पर सुलह, फरिश्ते कहते हैं ज़मीन पर सुलह। ये फरिश्तगान का गीत था ना जब यीशु इस दुनिया में आया, आलमे वाला पर सुलह। और अजीजों, आलमे वाला पर सुलह और ज़मीन पर सुलह, ये खूबसूरत रफाकत है। और इस पर ज़मीन पर सुलह होगी तो शादमानी आएगी। ये खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत पेशन गोइयाँ और खूबसूरत शहादतें किसी ऐसी बादशाह के लिए नहीं है जो इस हलीमी के अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुआ हो, वरना यरूशलेम पर अजीज़ों उस दौर की बड़ी बड़ी अक़वाम ने हमले किए। यरूशलेम की हैकल को 3 बार तबाह बर्बाद कर दिया गया। यरूशलेम की ईंट पर ईंट बजा दी। यीशु जब यरूशलेम में आया तो उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आए और कहा, अफसोस तुझ पर, तेरी ईंट से ईंट बजेगी। अजीजों, इसीलिए हम नए अहदनामा में सीखते हैं कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। यरूशलेम की हैकल 3 बार तबाह बर्बाद हो गई। मैं और आप हैकल हैं, तुम खुदा का मकदस हो। मकदस के मानी हैकल है। खुदा हम में सुकूनत करता है, और अगर हम उसके नाम को इज्जत और जलाल नहीं देंगे तो फिर हम भी उस ईंटों की बनाई हुई इमारत की तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमारा भी कुछ नहीं बचेगा। और अजीजों, जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो लिखा है, सारे शहर में हलचल पड़ गई। क्यों हलचल पड़ गई?
کہ دیکھو کہیں یہ فتح نہ کر لے، ہلچل پڑ گئی۔ ہم جہاں بھی چرچ بنانے لگتے ہیں نا، کلیسیا بنانے لگتے ہیں، ہلچل پڑ جاتی ہے۔ اور نہ صرف غیر مسیحوں میں بلکہ جو نامی مسیحی ہیں نا، وہاں بھی آپ کو اچھا کام کرنا چاہیں تو ہلچل پڑ جاتی ہے، گھبرا جاتے ہیں کہ اس سے ان کو بھی عزت ملے گی اور خدا کے نام کو جلال ملے گا، نہیں ہونے دینا۔ یہ ہلچل پڑ گئی، اور ہلچل ایسی پڑی کہ لوگ گھبرا گئے۔ اور ان سے زیادہ جو لوگ جو گھبرائے تھے، وہ عزیزوں وہ کون تھے؟ وہ بادشاہ تھے۔ وہ بادشاہ بھی گھبرا گئے، فقی اور فریسی بھی گھبرا گئے۔ اور عزیزوں، ابلیس نے عام شہریوں کے دلوں میں ایک بات ڈالی۔ وہ بات بلا کیا تھی؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یعنی اتنا بڑا ہجوم، اتنا بڑا جلوس اور شک پیدا کرنا، یہ کون ہے؟ ابلیس نے شک پیدا کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو کیا کہا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، شک ہے نا، تو صلیب سے نیچے اتر کے دکھا۔ شک پیدا کیا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اتر کے دکھا۔ شک پیدا کیا، اگر تو خدا کا بیٹا اور اپنے آپ کو تو طاقتور سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ اور یہاں لوگوں میں شک پیدا کیا، یہ کون ہے؟ شاید کچھ لوگ ہوں جنہیں نہ پتا ہو، پر اکثریت کو پتا تھا، اس کے معجزات کی وجہ سے پتا تھا یہ کون ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے تھے اور وہ گیت گاتے تھے، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے۔ ہم اکثر گاتے ہیں نا، 24 مزمور گاتے ہیں نا، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے۔ وہ عام طرح کا دنیوی بادشاہ نہیں تھا، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ جلالی بادشاہ ہے، اور اپنے پیروکاروں کو بھی کہتا ہے جلالی کلیسیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، جلالی کلیسیا۔ میں نے بڑی دفعہ محسوس کیا ہے جب میں درباروں پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں اور موازنہ کرتا ہوں مقدسین پر، غور کیجئے گا، بس آپ سمجھیں ان کی زندگی کا حال، ان کا رہن سہن، ان کی محدود سوچ۔ اور اگر مسیحوں میں بھی ایسے لوگ ہیں تو ان کی بھی محدود سوچ پر غور کیجئے گا۔ اتنے سال ہو گئے ہیں کلام پڑھتے اور سنتے، فخر سے کہتے ہیں میں بائبل روز پڑھتا ہوں۔ بھئی پڑھتا ہے یا لفظوں پر غور کرتا ہے؟ تیرے گھر میں کتنی امدادی کتب ہیں؟ بہنوں، میں آپ کو حقیقی بات بتاتا ہوں، میرے پاس ایسے ایسے شاگرد آ رہے ہیں آج کل، وہ 2-4 ہزار روپے دے کے نہ کسی چھوٹی سی سیمنری مدرسہ جو گھر میں ہوتا ہے نا آج کل، وہاں سے سند لے کے آتے ہیں، ڈپلومہ لے کے آتے ہیں، مشکل سے میٹرک پاس ہے اور ڈگری لے کے آئے ہیں مدرسے کی ماسٹر کی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں مبارک ہو، پہلے کہتا ہوں تاکہ غصہ نہ کر جائے، پھر کہتا ہوں کون سی بائبل کی ایڈیشن، کون سا ترجمہ تیرے پاس ہے؟ تو وہ پرانی نہیں ہے، چھوٹی جو یہاں پڑی ہے، اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ عام بچوں کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ والی جو ہے نا، اس میں ریفرنس ہے، اس کا وزن بھی زیادہ ہے، اور مجھے کہتے ہیں جی اے کی چکی پھیر دیو۔ میں نے کہا یہ مجھے پسند ہے، اس میں تشریح بھی ہے نا، اور ان کے پاس یہ بائبل نہیں ہے۔ پھر پوچھتا ہوں تمہارے پاس بائبل کی ڈکشنری ہے؟ نہیں ہے۔ کئیوں کے پاس ہے پر ڈکشنری کا استعمال نہیں آتا۔ پھر پوچھتا ہوں کلید الکلام، وہ بھی ایک قسم کی ڈکشنری ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اچھا کئی کہتے ہیں جی ہے۔ چلو میں کہتا ہوں اچھا تیرے پاس پھر 4 کتابیں ہوئی نا امدادی کتب۔ میں نے کہا جب ہم 9ویں 10ویں جماعت میں تھے ہمارے پاس 3 ٹیسٹ پیپر ہوا کرتے تھے، 2 خلاصے ہوا کرتے تھے۔ کیوں ہوا کرتے تھے؟ تاکہ پوری کتاب جب پڑھیں تو سمجھ بھی آ جائے نا۔ کیسل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو ہم امدادی کتب کہتے ہیں۔ یا خود ہی گھر میں حوالہ پڑھ لیا اور کہا میں پاسٹر ہوں، کیا بات ہے۔ اور میرے پاس جو آتے وہ کہتے ہیں میں ماسٹر ہوں، اور میں پوچھتا ہوں پھر کیڑا ماسٹر ہے؟
کیونکہ ہمارے علاقہ میں بہت سی قسموں کے ماسٹر ہیں، اور کہیں کو تو ماسٹر بھی نہیں بول رہا تھا، ماسٹر، اور پاسٹر بولنا نہیں آتا، کہتے ہیں پاسٹر، اور ماسٹر ہیں دینی تعلیم کے کتابیں کل 4 پاس ہیں، پڑھی ایک بھی نہیں ہے۔ کاش ہم کلام مقدس کے ان الفاظ کو حوالہ جات اور امدادی کتب اور اچھے استادوں کی نگرانی میں پڑھیں اور پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے، اور خاص کر وہ بھید، وہ مکاشفات جو اس کلام میں درج ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں، یا ہمارے کسی نوجوان خادم کو فیل کرنے کے لیے اس سے پوچھیں بتا موسیٰ نبی کی قبر کہاں ہے، اور بعد میں کہیں لو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی نبی کی ماں، نانی، دادی کا نام نہیں یاد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے سب سے بڑا بھید، خدا انسان کے روپ میں سب سے بڑا بھید ہے، وہ نجات دہندہ اور کفارہ دینے والا ہے، اس پہ بات کریں، وہ سیکھیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، میں اور آپ بڑے مبارک ہیں، ان کے ذہن خداوند نے کھول دیے ہیں۔ ذہن کھل جانا بڑی بات ہے، دماغوں میں کچھ اثر ہونا یہ بڑی بات ہے۔ آنا یہاں سن کے چلے جانا، 100 میں سے 2 بندے ہاتھ ملا کے مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب آج کلام دے وسیلے برکت ملی ہے، باقی بھاگ جاتے ہیں، بزی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بھاگ جاؤ، چلو ایت آخ جو نا جی کلام سنے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے۔ جس طرح ولیمے پہ آپ نے دیکھے کھانا کھانے کے بعد کیسے بھاگتے ہیں، یہ بھی انتظار نہیں کرتے کہ وہ جو ہے نا شادی حال والے ابھی تھوڑی دیر بعد بتی بند کریں گے، ان کی بتی بند کرنے سے پہلے بھاگ جاتے ہیں، کہتے کام مکا لیا ہے۔ گرجا گھروں میں آنا اور اس انداز سے بھاگ جانا، کلام مقدس پہ غور نہ کرنا، جو گیت ہارون جیسے لوگوں نے لکھے ہیں ان الفاظ پر غور نہ کرنا، ڈاکٹر رشید گل کے بہترین گیت ہیں علم الہی کے حوالہ سے، تھیولوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ پر غور کیجئے گا، وہ پیغامات ہیں، وہ سرمن ہیں، اور بچے جب یہاں پہ سکٹس پیش کرتے ہیں وہ کلام مقدس ہے، وہ ٹیبلوز ہیں۔ بچوں نے ایسٹر فیسٹیول منایا تھا 11 مارچ کو، وہاں بے شک بچوں نے گیمز میں بھی حصہ لیا، لیکن وہ سارا ماحول ہی مسیحی ماحول تھا۔ ایک ایسا کلچر جہاں دائیں بائیں غیر مسیحی ہیں، وہاں بہت بڑے اسٹیڈیم میں 600-700 بچے وہاں اکٹھے ہو کے مسیح کی گواہی دیں، اس سے بڑی مسیحی آزادی اور فضل کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی لوگوں میں وہ شوق نہیں ہے، ولیمے پہ جانے کا شوق ہوتا ہے، ایسے پروگراموں میں جہاں عبادتی ماحول ہو نہیں جاتے، کہتے خیر ہے۔ آج میں شکر کرتا ہوں خداوند کا، ہمیں پتہ ہے کہ پام سنڈے ہے، لوگ آئے ہیں، اور یقیناً جو آئے ہیں وہ کلام مقدس کے وسیلہ برکت پائیں گے، اور وہ یہ نہیں کہیں گے یہ کون ہے، کس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ سب کو پتہ ہے آج پام سنڈے ہے، آج یسوع کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہے، لیکن وہاں کچھ لوگوں کے دلوں میں ابلیس شک پیدا کر رہا ہے یہ کون ہے، تاکہ یسوع کو بھول جائیں۔ ہم نہیں بھولیں گے، بیمار بھی ہوں گے تو نہیں بھولیں گے، جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی نہیں بھولیں گے، بیٹا مر جائے تو بھی نہیں بھولیں گے، بچے مر جائیں تو بھی نہیں بھولیں گے، ایوب نبی کی طرح سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے تو بھی نہیں بھولیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور ننگا ہی لوٹ جاؤں گا، تو نے دیا تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ اس سوچ کے ساتھ ہم نے یسوع مسیح سے یہ کہنا ہے، ہوشنا، ہم تیری منت کرتے ہیں تو ہمیں بچا لے، ہوشنا،
मुबारक है तू खुदावंद के नाम पर आता है, तो किसी और नबी के नाम पर नहीं आता, तो किसी और खुदा के नाम पर नहीं आता, तो यीशु के नाम पर आता है। और यीशु के मानी है बचाने वाला। और अजीजो, ये जलाल का बादशाह है। अबलीस जितना मर्जी शक पैदा करे, फकीयों और फरीसियों ने चाहा कि लोग ये नारा ना बुलंद करें। उन्होंने कहा रोको, होशना होशना क्यों कह रहे हैं, रोको इनको। और फिर उनका क्या था, फरीसियों ने आपस में कहा, यह भी मेरे साथ मिलकर बोलेगा, बस फरीसियों ने आपस में कहा सोचो, यानी पहले उनको मौका दिया सोचो। और सोचो क्या है, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। देखो जहां उसका पैरों हो चला। आप बोलिएगा हालेलुया। जहां उसका पैरों हो चला, यानी सारा जहां होशना होशना के नारे बुलंद कर रहा है, जहां उसका पैरों हो चला। आज बेशक जो अददी तौर पर मसीह के मानने वाले हैं, वो दुनिया जहां में सबसे ज्यादा हैं अददी तौर पर, लेकिन हकीकी मानों में थोड़े हैं। फिर भी खुदावंद का फजल देखिएगा, उसने मसीहों को कितनी बरकत दी हैं। वो दुनिया जहां में भी हुकूमत करते हैं। उस दौर की हकीर सी जमात चाहती थी कि यीशु उनका बादशाह बन जाए, लेकिन यीशु ने मसीही ईमानदारों को यह दर्जा दिया है कि तुम दुनिया पर हुक्मरानी करो। दाऊद नबी की किताब उसका दूसरा जो बाब है, दूसरा ज़बूर जो है, उसमें लिखा है, मैं तो मसीह को तख्त पर बैठा चुका हूं। कौमें क्यों तैश में हैं, कौमें क्यों हसद करती हैं, कौमें क्यों उसकी तहकीर करती हैं, मसीह के मानने वालों की क्यों तहकीर करती हैं। मैंने तो उन्हें चुन लिया है और मैंने उन्हें दुनिया जहां में सरफराज कर दिया है। मैंने उन्हें इस काबिल बना दिया है कि वो चांद और सितारों पर कमंदे डालें। अजीजो, यीशु ने कहा फरीसियों के जवाब में, जो लोगों को कह रहे थे कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, तो यीशु का जवाब क्या था कि अगर ये खामोश रहे, अगर तुमने इनको जबरन खामोश करवा भी लिया तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। तो पत्थर चला उठेंगे कि ये यीशु है, ये जलाल का बादशाह है। खुदावंद ने हमें यह सिखाया कि अगर वो चाहता तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता था। और यहां तुम इस हजूम को रोकोगे ना तो पत्थर चला उठेंगे। पत्थर भी खुदा का हुक्म मानते हैं, दरख्त भी, हर जानदार शय, और ये भी ज़बूर है, हर जानदार शय उसकी तारीफ करती है, परिंदे भी उसकी तारीफ करते हैं रोज सुबह शाम। पत्थर भी चला उठेंगे। और अजीजो, खुदावंद बच्चों के मुंह से भी अपनी हमदो सना करवा सकता है। मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, आप अकड़ जाएंगे तो अकड़ जाएं, यीशु को नहीं मानते तो ना माने। खुदावंद बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए। और लिखा है कि वो आज जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो एक खूबसूरत पैगाम दे रहा है कि मैं आ चुका हूं। अब मैं इस दुनिया के जलाल को नहीं देख रहा, मैं उस जलाल को देख रहा हूं जो चंद दिनों के बाद देखूंगा, 5वें दिन जो मैं रात के रोज में पकड़वाया जाता है। आज वो परेशान नहीं है, दुनिया जहां से वो जाने वाला उसे पता है, लेकिन एक खूबसूरत जलाली मंजर का मुंतजर है। और मुझे और आपको क्या कहा है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और इस जहां से कूच कर जाना मेरे लिए नफा बख्श है। अगला जो जलाली नजारा है वो ज्यादा अच्छा है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आए खुदावंद का शुक्र अदा करें, उसकी बेशुमार नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करें।
اور یہ کہیں کہ ہم نے دنیا جہاں میں اس کی گواہی دینی ہے۔ بے شک لوگ کہیں مسیحی آ گئے ہیں، مسیح کی گواہی دیتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیتے ہیں، یہ ہلچل مچاتے ہیں۔ اس کو ہلچل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آؤ خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے نام کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ وہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ شکر گزاری کی دعا مانگیں گے، سب اپنے سروں کو جھکائیں، چند لمحات دعا میں گزاریے گا۔